PDP صدر محبوبہ مفتی کی حالیہ پریس کانفرنس کے تناظر میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہے نیشنل کانفرنس کے سپوکس پرسن عمران نبی ڈار. ڈاکٹر صاحب خیر مقدم ہے. جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے محبوبہ مفتی کا یہ کہنا ہے کہ بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ وی آر ایشیمڈ کہ جو مسلم کنٹری میں رہتے ہیں ان کے انٹرسٹ کو ہم سیف گارڈ نہیں کر سکے. ظاہر سی بات ہے ان کا حوالہ آج کی اسمبلی کی پروسیڈنگز سے تھا جہاں پر جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے نکارا کہ اس پہ بحث ہو جائے وقف امینڈمنٹ بل پہ. دیکھیے جو نیشنل کانفرنس حکومت کو کرنا ہوگا نیشنل کانفرنس حکومت کرے گی اور وی آر پریٹی اویئر کہ جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ محبوبہ جی جب یہ اسٹیٹمنٹ کرتی ہے کیا ان کو یہ سب چیزیں یاد نہیں ہے کہ ایک ہسٹری ہے, ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں پی ڈی پی پرائمری ریسپانسبل ہے ان سب چیزوں کے لیے. اگر آپ کو یاد ہوگا وہ آجانی مفتی صاحب تھے جنہوں نے جب اوقاف ہوا کرتا تھا, اوقاف ٹرسٹ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کے جس میں اسٹیٹ کا کوئی مداخلت نہیں تھی, اس ٹائم پہ انہوں نے اس اوقاف کو چینج کر کے اسٹیٹ کنٹرول میں کیسے لایا جب اس کو وقف میں چینج کرنے کی کوشش کی. کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ آج تو وہ گیلریز کے لیے بات کر رہی ہیں لیکن جو سچائی ہے وہ کوئی چھپا نہیں سکتا ہے. اور جو آج اسمبلی میں ہوا اس پہ جو جسٹیفیکیشن اسپیکر صاحب نے بھی دی کہ سب جوڈس ہے, بہت سارے ایشوز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ کیا آپ اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. میں ان سب ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمر صاحب نے آلریڈی, اور جو ہماری حکومت ہے اور جو ہمارے آنریبل ایم ایل ایز ہیں انہوں نے اپنا منشا آلریڈی کلیئر کیا ہوا ہے. اور جو ہمارے ایم پیز ہیں جنہوں نے باضابطہ طریقے میں پارلیمنٹ میں اس امینڈمنٹ بل کے خلاف بات کی ہے اور کنٹینیوسلی ابھی بھی کرتے رہیں گے. یہ ہم مانتے ہیں کہ جے اینڈ کے وقف امینڈمنٹ بل ہے یہ اینٹی مسلم ہے اور نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم اس کے خلاف کل بھی بولا انہوں نے اور انشاءاللہ آگے بھی اس بل کے خلاف ہم بات. محبوبہ جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک کورٹ نے اس کا کاگنیزنس بھی نہیں لیا ہے چاہے اپیل دائر ہو یا. دیکھیے میں تھوڑا بہت محبوبہ جی شاید جو اپڈیٹڈ نہیں ہے ان کو اپڈیٹ رہنا چاہیے. آل انڈیا مسلم پرسن لا بورڈ نے آلریڈی اس پہ پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے, آج ہی وہ پیٹیشن فائل ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اینڈ دین چیلنجنگ دس وقف امینڈمنٹ بل ان دا سپریم کورٹ. سو جوڈیشل اسی لیے میں پھر سے وہی بات کروں گا, دیز ٹیکنیکلٹیز جو ہیں یہ بیٹر جو رہیں گی اسپیکر صاحب اس کو زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے بولا ہوگا تو کسی چیز کی وجہ سے بولا ہوگا. اور جو ہمارے ایم ایل ایز نے بھی بات کی انہوں نے بھی اپنا ریزنمنٹ دکھایا, کوئی ایسا ایم ایل اے نہیں ہے جس نے اس بل کے خلاف بات نہیں کی. اب انفارچونیٹلی پی ڈی پی کنفائن ہو گئی ہے سوشل میڈیا تک, اور جو وہ ایک پینڈرنگ ٹو سم گیلریز اس چیز کی وجہ سے وہ یہ سب اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں جو ہاف بیکڈ ہیں, جن کے پیچھے کوئی صداقت نہیں ہے. نیشنل کانفرنس کمیٹڈ ہے ٹو ایڈریس ایشوز آف مسلم کمیونٹی. ہم ان سب چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم حکومت میں آئے ہیں تو ہم ان سب چیزوں کو ہی مد نظر رکھ کے ہم حکومت میں آئے ہیں. بڑگام سے جی ڈی سی پر جو چیئرمین ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے آج, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس موو کو؟ دیکھیے یہ بہت ہی آج خوشائند بات ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور شکریہ کرنا چاہتا ہوں آنریبل ہائی کورٹ کو جنہوں نے آج یہ آبزرویشن دی کہ ایک ایلیگل طریقے میں, جس طریقے میں جو ڈی ڈی سی چیئرمین تھے بڈگام کے وہ بیٹھے ہوئے تھے چیئر پہ, جبکہ 13 آؤٹ آف 14 نے ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن درج کیا ہوا تھا. بہت ٹائم سے یہ کورٹ میں تھا, لیکن میں یہاں پر ایک آپ کو ایک انفارمیشن بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. کیوں 1 سال کے بعد اس کیس کو پھر پک اپ کیا چھوٹے 2 نئے ایڈوکیٹ ہیں, ضامر عبداللہ ہیں, ظاہر عبداللہ صاحب ہیں, جنہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور جنہوں نے آرگیو کیا ہائی کورٹ میں, نہ کہ پارٹی کی طرف سے. خود ریسپونڈنٹس جو پیٹیشنرز تھے وہ ہائی کورٹ میں ان سے ملے تھے اور انہوں نے ٹیک اپ کیا, اور فائنلی آفٹر مطلب بہت سارے بحث و مباحثے کے بعد ہائی کورٹ, آنریبل ہائی کورٹ نے جو ہے اپنا آبزرویشن دیا, اور انشاءاللہ آج شام تک یا کل صبح تک اس کا باضابطہ آرڈر بھی آ جائے گا. تو جس طرح سے بڈگام کی سیٹ ہے, الیکشن ہونے والے ہیں بائی الیکشنز, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا بڑا اثر یا امپیکٹ اس پہ پڑے گا اس موو سے؟
دیکھیے جو ایونٹس ہے دے کاسٹ دیئر شیڈوز، یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا فیوچر ایونٹس پہ، ابھی کے ایونٹس جو ہے ول ہیو این امپیکٹ، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا ہم سچائی پہ ہم بات کر رہے تھے، کن وجوہات کی وجہ سے نذیر خان صاحب وہاں پر تھے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، جبکہ اوور ویلمنگ میجورٹی ان کے خلاف تھی، اوور ویلمنگ کیا 13 آؤٹ آف 14 ان کے خلاف تھے، تو فائنلی آج جسٹس ہیز بین ڈن، ایک ایلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو چیئرمین صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو آج چلتا کیا گیا، اور اسی ضمن میں مجھے لگتا ہے کہ جو بڈگام کے ذی شعور لوگ ہیں، جیسے انہوں نے عمر صاحب کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا تھا، میں پوری امید کرتا ہوں جو بھی نیشنل کانفرنس کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوگا وہ بھاری اکثریت سے بڈگام کی جو ہے سیٹ جیتیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھے نیشنل کانفرنس کے اسپوکس پرسن عمران نبی ڈار، جن کا یہ کہنا ہے کہ جو محبوبہ مفتی نے الزامات لگائے ہیں تو یکسر ان کو مسترد کیا جاتا ہے، اور دوسرا جس طرح سے بڈگام سے آج ڈی ڈی سی چیئر پرسن کو بھی ہٹایا جا رہا ہے تو اس منہ کا بھی انہوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ ویوب خان کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرنر سے مدثر قادری۔